आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में अपने घर पर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदे के लिए सालिसी की थी। मजीद आपको बताएं, साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर जॉर्जिया में मूंगफली के काश्तकार थे। जिमी कार्टर अमरीका के 39वें सदर थे। जिमी कार्टर पहले अमरीकी सदर थे जिन्होंने 100 साल जिंदगी पाई। जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को प्लेनर्स में पैदा हुए। कार्टर ने बचपन जॉर्जिया के शहर ऑर्चरी में गुजारा। 1946 में अमरीकी नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद अमरीकी बहरिया में मुलाजमत इख्तियार की। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लिया। बतौर अमरीकी सदर जिमी कार्टर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से इस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पर मुसलसल दबाव डालते रहे। 3 मार्च 1977 के खत में सदर कार्टर ने वजीर आजम भुट्टो से कहा, मुझे जाती तौर पर जौहरी हथियारों के मुमकिन फैलाव पर तशवीश है। जिमी कार्टर को रोनाल्ड रेगन के हाथों दोबारा इंतखाबी मुहिम में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अमरीकी सदर जो बाइडेन का साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। जिमी कार्टर की शख्सियत असूल, ईमान और इंसानी दोस्त की अलामत है। जो शख्स मकसद और बामानी जिंदगी गुजारने का मतलब जानना चाहता हो वो जिमी कार्टर की जिंदगी का मुताला करे। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका के लिए खिदमत पर कौम जिमी कार्टर की मकरूज है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि जिमी कार्टर ने इंसाफ और खिदमत की जिंदगी गुजारने का मतलब समझाया। साबिक सदर बुश ने कहा कि जिमी कार्टर ने सदारत के ओहदे को बावकार बनाया। कमला हैरिस ने कहा कि जिमी कार्टर की दानाई और कौम पर उनकी मेहरबानियां हमेशा याद रहेंगी। और अब कुछ बात पाराचनार सूरत हाल की। पाराचनार वाक़े के खिलाफ कराची के इलाके मलीर 15 में नेशनल हाईवे पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने ठट्टा और कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरने में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मजहबी जमात से एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है कि कुरम वाक़े पर जरगे ने फैसला कर लिया है। कराची में एहतजाज खत्म करना चाहिए। मजहबी जमात शहरियों की तकलीफ को समझे। शहरी रास्ते बंद होने पर परेशान है। उलमा कराम से अपील है कि एहतजाज खत्म कराने में किरदार अदा करें। एहतजाज जारी रखना है तो शहर के ग्राउंड या प्रेस क्लब के बाहर तमाम सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। कराची वाले ऐसी सूरत हाल भुगत रहे हैं जिससे उनका ताल्लुक नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, अगर किसी शख्स या सियासी जमात को एतराज़ है तो एहतजाज इसका हक है। एहतजाज करने के भी कुछ अगराज़ व मकासद होते हैं। अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। वहाँ हुकूमत PTI की है। बहैसियत शहरी समझता हूँ रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल के मतन के मुताबिक जिन दीनी मदारिस के 1 से ज्यादा कैंपस हैं उन्हें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के मुताबिक हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा न पढ़ाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल होने पर मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया और विफाकुल मदारिस अल अरबिया के अहदेदारों को मुबारकबाद दी है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को देरीना मुतालबा मंजूर होने पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा, कानूनी रहनुमाई पर कामरान मुर्तजा का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है। बिल को कानून बनवाकर पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग जीती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। अदायगी फर्जी कंपनीज के नाम पर की जाती है। पुलिस इस्लाहात होती तो आज KP में लाकानूनियत ना होती। बातें और लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। कुर्रम में आग लगी है, ये सियासत चमकाना चाहते हैं। मजीद कहा, सूबाई हुकूमत अवाम से किस चीज़ का बदला ले रही है।
پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی ریاست کو کمزور کرنا ہے۔ فرضی کمپنیز ہیں اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، والنٹیئرز کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کاغذوں میں کمپنی ہے، دفتر بھی کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے۔ اگر پولیس ریفارمز کے پی کے اندر نیک نیتی سے ہوتے تو پھر یہ لالسنس کیوں ہوتی؟ دیکھیے، باتوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے؟ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کی محبت سے سرشار لوگ ہیں، آپ ان سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ دوسری جانب رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں مذاکرات کمزوری کی علامت نہیں، ملک کو بحران سے نکال کر جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور استحکام کی راہ پر ڈالنے کی سنجیدہ کوشش ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا سیاسی حیثیت اور ساکھ سے اکثر محروم یہ عناصر فساد اور انتشار کو ہی اپنی سیاسی بقا کا ضامن سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو اپنی کابینہ کے مسخروں کو لگام دیں۔ خیبر پختونخوا اور پورے ملک کے عوام جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی کو صفر کرنے اور عوام کے جان و مال کی سلامتی کا اہتمام کرنے میں کامیاب رہے۔ خط لکھ کر پیسے دینے سے منع کرنے کا الزام جھوٹا ہے۔ تحریک انصاف پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ عوامی مسائل کا حل ڈائیلاگ میں ہی ہے، گفتگو شروع ہوگی تو کوئی راستہ نکلے گا۔ بات چیت کا شروع ہونا خوش آئند ہے۔ 9 مئی یا کسی سازش کے تحت مجرمانہ عمل کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ثابت کر دے کہ سیاسی کیس ہیں تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ شواہد سامنے آ گئے، فرد جرم ہو گئی، اب سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ ملک کے خلاف باتیں کرو گے تو آپ سے کوئی تو پوچھے گا۔ ہماری پارلیمان کو بحال کرنا، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جس ڈائیلاگ کی ضرورت ہے وہ دوسری بات ہے۔ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اور دونوں چیزیں ہوں گی۔ کوئی اگر زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سیاسی نوعیت کا کیس ہے، کسی نے کوئی انتقامی کارروائی کی ہے تو بالکل اس کو بیٹھیں گے، اس کو جانچ پڑتال کریں گے۔ آج سے پہلے آپ سب ہمیں کہتے رہے ہمیں کہ جناب 1.5 سال ہو گیا ہے تو مقدمے کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ اب ہو گئے ہیں نا، اب انڈائٹمنٹس ہو گئی ہیں نا، فرد جرم ہے وہ عائد ہو چکی ہے، اب تو سزائیں ہو رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات اچھی بات، لیکن مجھے اس میں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ملکی مسائل پر بات کے بجائے پارلیمان میں مذاکرات کریں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ سعد رفیق کی بات میں وزن ہے، تیسری پارٹی ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ، وہ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں، حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان سے ملک نہیں چل رہا۔ پی ٹی آئی صرف بانی کی رہائی اور الیکشن چوری سے متعلق بات کر رہی ہے۔ ملکی معاملات کو سر فہرست رکھیں، مسائل کا حل ڈھونڈیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستانی قوم اجازت نہیں دے گی کہ کوئی قومی ادارے کے خلاف سازش کرے۔ امریکہ سے پیغام آ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے پینٹاگون اور امریکہ کے دفاع کے دفتروں پر حملہ کیا تھا، امریکہ نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالرز کی جنگ لڑی۔ اگر کوئی برطانیہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کرے گا تو کیا برطانیہ انہیں معاف کرے گا؟ پاکستانی فوج کے ساتھ قوم مل کر دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے اور پاکستانی قوم اجازت نہیں دے گی۔ جو پاکستانی فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرتا ہے۔ بڑے امریکہ سے پیغام آ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ امریکہ نے جن لوگوں نے پینٹاگون پہ حملہ کیا تھا، ان کے دفاع کے دفتر پہ حملہ کیا تھا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالر کی جنگ لڑی۔ اگر کوئی برطانیہ کے فوجی اڈے پہ حملہ کرے گا تو مجھے بتاؤ کیا برطانیہ انہیں معاف کرے گا؟ یہ کیسی پارٹیاں اور سیاستدان ہیں جو جیل سے نکلنے کے لیے امریکہ کی مدد مانگتے ہیں؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی غلامی سے ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ کیسے سیاسی لوگ ہیں جو غلامی سے نجات کے لیے اور امریکہ سے مدد بھی؟ شکوہ ہے پی ٹی آئی نے آل پارٹیز کانفرنس میں آنے سے انکار کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے حماس کی حمایت کا اعلان کریں۔ کیسی پارٹیاں ہیں یہ؟ کیسے سیاسی لوگ ہیں یہ؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک طرف آزادی کی بات کرتے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کی مدد بھی مانگتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان
مذاکرات ہونے چاہیے. مجھے شکوہ ہے پی ٹی آئی سے بھی کہ جب ہم نے انیشیٹو لیا, حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں, تو اس میں آنے سے پی ٹی آئی نے انکار کر دیا تھا. ادھر جے یو آئی کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد بانی کی رہائی ہے. بانی کے بغیر تحریک انصاف نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں اختلافات تھے, ہم نے سیز فائر کا فیصلہ کیا. سربراہ جے یو آئی نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. عبدالغفور حیدری نے مزید کہا کہ آئینی ترمیم پر حکومتی مسودے پر عمل کیا جاتا تو تباہی آ جاتی, ہم نہ ہوتے تو حکومت 56 ترامیم منظور کروا لیتی. وہیں دوسری جانب نیدرلینڈز کا مسافر طیارہ ناروے کے اوسلو ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہو گیا. ڈچ میڈیا کے مطابق ایمسٹرڈیم جانے والے طیارے کا اوسلو سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد ہائیڈرولک سسٹم فیل ہوا. ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی کے باعث طیارے نے ہنگامی طور پر لینڈنگ کی, تاہم لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے اتر گیا. ڈچ میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار طیارے میں سوار 176 مسافر اور عملے کے 6 اراکین محفوظ رہے. دیگر خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں. جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. کوشش ہے ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ نہ پڑے. جو ادارے خسارے میں ہیں انہیں بند ہونا چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے. ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے. کوشش ہے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں, چارٹر آف اکانومی پر سب اکٹھے ہو جائیں. ملک ہے تو ہم ہیں. لوگ بجٹ کے دنوں میں اسلام آباد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم اسلام آباد میں دربار لگا کر نہیں بیٹھیں گے. تاجروں سے تجاویز لینے کے لیے خود ان کے پاس جا رہا ہوں. لوگوں پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ فردر بوجھ نہ پڑے, اور جو سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. ایوری سنگل سیگمنٹ ان دس کنٹری ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے. آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی, ملک کی خاطر یہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے, اس میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. اور میں کلیئر ہوں اپنے دماغ میں کہ ہم اسلام آباد میں دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے. If we say we are there to serve the people of Pakistan, تو جہاں جہاں لوگ ہیں ہمیں وہاں حاضر ہونا پڑے گا. اور یہ بجٹ کے دوران انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بجٹ کا سارا پروسیس, میں نے اوورسیز چیمبر میں بھی کہا, پاکستان بزنس کونسل میں کہا, سیالکوٹ چیمبر میں کہا کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کی تجاویز لینے کے لیے اور آپ کے جو بھی آئیڈیاز ویوز ہیں وہ لینے کے لیے. اور اب کچھ بات موسم سے متعلق. میدانی علاقوں میں دھند کا راج, بالائی علاقوں میں برف. ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے. پہاڑ پر برف کی چاندی سے ڈھک چکے ہیں پہاڑ. دھند کے باعث موٹر ویز پر ٹریفک روک دی گئی. M1 رشکئی سے سوابی, M2 لاہور طاہرن مینار, اسلام آباد سے لاہور, M3 لاہور درخانہ, M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان, جبکہ M5 شیر شاہ ملتان ظاہر پیر روہڑی تک. M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے بند کر دی گئی. ترجمان موٹر وے نے عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے. قومی شاہراہ پر ٹھوکر, مانگا منڈی, پتوکی, اوکاڑا, ملتان, بہاولپور اور رحیم یار خان سمیت میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے.